تعالیٰ کے نزدیک سب سے بلند مقام پر ہے۔ دوسرا وہ شخص جو عالم تو ہے لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں، وہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو دین کی باتیں بتلاتا ہے، اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، دین کے نشر و اشاعت کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر ہے۔ تیسری قسم ان اشخاص کی ہے جس کے پاس نہ تو علم ہے اور نہ ہی مال و دولت ہے، اس لیے وہ خود تو جاہل ہے اور اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین نہیں کر سکتا ہے، اور چونکہ مال اس کے پاس ہوتا ہے اس لیے وہ غیر جگہوں میں جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر دیتا ہے اور گناہ کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جس کے پاس علم بھی نہ ہو اور مال بھی نہ ہو، یعنی وہ علم کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اسی طرح مال سے بھی دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کام میں شریک ہوتا، اس گناہ میں بھی شریک ہوتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس شخص میں سے ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال ہے۔ محترم سامعین، ذرا غور کیجئے کہ ان چار قسموں میں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم کس قسم میں آتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے اکثر شخص عالم نہیں ہے، علم سے اس کا کوئی وابستہ نہیں ہے، اسی طرح تو گویا کہ ہم تیسرے کیٹیگری میں آتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے اور مال ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ہے۔ اور بعض اشخاص تو ایسے ہیں جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، تو وہ تو اس سے زیادہ برا اور زیادہ اشر ہے۔ محترم سامعین حضرات، ہم میں سے اکثر یہ شخص یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ابھی عمر دراز ہو گئی ہے میری اور میں جوان ہو گیا ہوں، ابھی کیسے تعلیم حاصل کروں؟ تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو اسلام کو قبول کرنے والے اکثر لوگ جوان تھے اور عمر دراز تھے۔ کیا ان لوگوں نے تعلیم حاصل نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ ان لوگوں نے بھی جوانی کی حالت میں اور بڑھاپے کی حالت میں تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اگر ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہماری عمر دراز ہو گئی ہے اور ہم اس کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو یہ بہانہ سراسر جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کو کوئی عمل نہیں پہنچتا ہے، نہ تو اس کا مال و دولت اس کا کام آتا ہے اور نہ ہی اولاد اس کو نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن تین ذریعہ ہے، تین راستے ہیں جس کی وجہ سے انسان اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر بھی اس کو نیک اعمال پہنچتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ علم اپنے ماں باپ علم چھوڑا ہو، یعنی وہ عالم ہو اور دوسروں کو تعلیم دیا ہو، اور دوسرا کہ وہ صدقہ جاریہ کیا ہو، اور تیسرا راستہ کہ وہ اپنے اولاد کو تعلیم دے کر بڑا کیا ہو تاکہ اس کے اولاد جب عمل صالح کرے تو اس کے لیے بھی دعا کرے اور اس کے لیے نیک اعمال کی دعائیں کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب کو معاف کرے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھیں اور اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں۔ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے اولاد کو پڑھا سکتے ہیں، اگر ہم خود عمل کرنے سے قاصر ہیں تو اپنے اولاد کو اس لائق بنائیں کہ وہ عمل صالح کرے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ بار الہ تو ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کر۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔